السلام علیکم بچوں، ہم آج آپ کو اس لیکچر میں فعل کی تعریف بتائیں گے کہ فعل کیا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ اسے فعل کہتے ہیں۔ پایا جائے اور اس میں زمانے بھی پائے جائیں، اور اس میں زمانے بھی پائے جائیں، اسے فعل کہتے ہیں۔ فعل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کام۔ اب آگے دیکھیے آپ، فعل کی قسمیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل استمراری یا ماضی استمراری، فعل ناقص، فعل لازم۔ اب آگے دیکھیے آپ، فعل حال۔ فعل حال کیا ہے؟ فعل حال وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانہ میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے۔ کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اسے فعل حال کہتے ہیں۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ موجودہ زمانہ جو موجودہ طور پر جو چل رہا ہے، جو گزر رہا ہے۔ اب نمبر 2 دیکھیے، جیسے رفیق کتاب پڑھ رہا ہے۔ جیسے رفیق کتاب پڑھ رہا ہے۔ رفیق موجودہ زمانے میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب نمبر 2 ہے فعل ماضی۔ نمبر 2 دیکھیے، فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے
وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوتا ہے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ ماضی معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ، یعنی جو گزر گیا ہے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہوتا ہے، جیسے وہ دہلی گیا تھا۔ دہلی گیا تھا، وہ دہلی گیا تھا، اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اب نمبر 3 آپ دیکھیے، فعل مستقبل۔ فعل مستقبل، فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے کا وہ فعل ہے جس میں آنے والے زمانے کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر ہوتا ہے، جیسے وہ کل آئے گا، مثال کے طور پر ہے، جیسے وہ کل آئے گا۔ وہ کل آئے گا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل مستقبل۔ یعنی جو وقت آنے والا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل مستقبل۔ نمبر 4 دیکھیے، فعل استمراری۔ فعل استمراری یا ماضی استمراری۔ جس فعل میں کام کے متواتر جس فعل میں کام کے متواتر یا لگاتار ہونا پایا جائے، اور اس میں گزرا ہوا زمانہ بھی پایا جائے، تو اسے فعل استمراری یا ماضی استمراری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے بچوں، جیسے وہ
متواتر کتاب پڑھ رہا تھا۔ متواتر کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ ہو گیا آپ کا فعل استمراری یا ماضی استمراری۔ اس میں کام کا لگاتار ہونا اور گزرا ہوا زمانہ بھی پایا گیا ہے۔ اب نمبر 5 دیکھیے، فعل ناقص۔ وہ فعل جو کسی پر کوئی اثر نہ ڈالے۔ وہ فعل جو کسی پر کوئی اثر نہ ڈالے بلکہ اثر کو ثابت کرے۔ ثابت کرے اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ جیسے رشید بہت شریف ہے، مثال کے طور پر جیسے رشید بہت شریف ہے۔ اب یہاں جو ہے اس فعل میں رشید کی شرافت جو ہے جھلک رہی ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ، نمبر 6 ہے فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل جو فاعل پر ختم ہوتا ہے۔ فاعل پر ختم ہوتا ہے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ لازم کہتے ہیں جیسے رفیق نے کتاب پڑھی، مثال کے طور پر جیسے رفیق نے کتاب پڑھی۔ بچوں دیکھیے، فعل آپ سمجھ گئے کہ فعل کیا ہے۔ فعل کے معنی کام ہے اور فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں جیسے رفیق نے کتاب پڑھی، تو یہاں رفیق کیا ہے، کتاب کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے۔ یہاں رفیق فاعل ہو گیا، رفیق فاعل یعنی کام کرنے والا، اور کتاب کام ہو گئی فعل یعنی وہ کتاب پڑھنے کا کام کر رہا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے، پڑھنا مفعول ہو گیا۔ جیسے رفیق نے کتاب پڑھی تو رفیق فاعل ہو گیا، کام کرنے والا ہو گیا، کتاب فعل ہو گیا، پڑھنا مفعول ہو گیا۔ مفعول جس پر کسی کام کا اثر ہوتا ہے۔ اب آگے کے لیکچر میں ہم آپ کو دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔